حاضرینوں سامعین نظام صاحبزادہ والا شان کے حکم کے مطابق جس عنوان پر مجھے گفتگو کا فرمایا ہے اس موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن مقدس کے 25ویں پارے کی ایک آیہ مبارکہ خطبے میں تلاوت کی ہے، جس میں رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر اپنے قرابت داروں کی مودت کا۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ بیک گراؤنڈ جس کو شان نزول کہتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی میں لوگوں کو کفر و الحاد، شرک و بت پرستی، دلالت و گمراہی سے بچا کر بہت سارے بتوں کی دہلیز پر جھکنے سے بچا کر واحد لا شریک کی دہلیز پر جھکایا اور ان کے من سے کفر و شرک کی تاریکی کو نکال کر الوہیت اور وحدانیت کا ان کے من میں چراغ جلایا اور اللہ رب العزت کی توحید کا سب کو جام پلایا۔ جب کریم آقا علیہ السلام نے شبانہ روز کی محنت کے بعد نبوت اور رسالت کا فیضان پہنچا کر نوجوانوں کو اور مکہ میں رہنے والے ان مشرکوں کو مومن اور موحد بنا کر اپنا سچا غلام بنا کر ان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تیار کر لیا کہ وہ ہر طاقت سے، ہر پاور سے اور ہر طرح کے دشمن سے جب ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علی وقار مختصر گفتگو کروں گا، مگر میری گفتگو علمی، ٹیکنیکلی اور انتہائی محبت بھری ہوتی ہے۔ میں دوران گفتگو دونوں رانوں پر ہاتھ مار کے اور پیر دونوں نیچے مار کر بار بار سبحان اللہ کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا، کیونکہ میں پروفیشنل خطیب نہیں ہوں، میں تو نبی کے دین کا ادنا سا نوکر و خدمت کرتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر رہے گی تو میرے یہ جو علمی جواہر پانے ہیں میں ان کی ناقدری نہیں کراتا، توجہ کریں گے تو میں بات کروں گا، ورنہ وما علی البلاغ کر دوں گا۔ آپ کی توجہ ہے؟ بس آپ میری طرف توجہ رکھیں گے۔ جب ان کو پیار فرما لیا ہر طاقت اور پاور سے ٹکرانے کے لیے، میرے آقا علیہ السلام کے غلام جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے وہ تیار ہو گئے۔ رب کائنات نے حکم بھیجا، فرمایا محبوب اب مکہ چھوڑ کر ہجرت فرما کر یثرب میں چلے جائیں، کیونکہ ان کے استعمال کے لیے سرزمین یہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام کو پاورفل بنانا ہے تو پھر آپ ہجرت فرما کر مکہ میں مدینہ میں تشریف لے جائیں۔ کریم آقا علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت فرما کر سرزمین یثرب پر تشریف لائے۔ تو جیسے میرے آقا کا دیش بدلا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز بدل گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بدل گئی، میرے آقا علیہ السلام کا بہیو بدل گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز، میرے آقا کا لہجہ بدل گیا۔ حضرات عزیز وقار صرف میرے مصطفیٰ کا انداز نہیں بدلا، قرآن مقدس مکہ میں اور انداز میں نازل ہوتا تھا، قرآن مقدس کے نزول کا انداز اور تھا، قرآن مقدس کے حکم کا انداز اور تھا، قرآن مقدس کے میں نازل ہونے والے احکام کا انداز اور تھا، مگر جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدنی بنے قرآن مقدس نے انداز بدل لیا۔ وہاں اگر اینٹ آتی تھی تو جواب صبر کے ساتھ تھا، یہاں اگر اینٹ آتی ہے تو جواب پتھر کے ساتھ تھا۔ مکہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بدر بھی بپا کیا ہے، احد بھی بپا کیا ہے، خندق بھی بپا ہوا ہے اور خیبر بھی بپا ہوا ہے۔ حضرت علی وقار یہاں جب میرے آقا تشریف لائے تو چونکہ دین کے 2 ستون ہیں، ایک کا نام
قرآن مذہب ہے اور ایک کا نام سیاست ہے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے، اپنے قدوم میمنۃ النجوم سے اسے طیبہ بنایا، تو تب حضرات عظیم وقار میرے آقا ساری کائنات کے آقا تھے، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مدینہ کا حکمران ڈکلیئر کیا، حکمران بنایا۔ لہذا باہر سے سفارتی تعلقات بڑھے، لوگوں کی آمد کا، وفود کی آمد کا سلسلہ جب جاری ہوا تو نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر، میرے آقا علیہ السلام سے زیادہ سخی، مہمان نواز، جود و کرم والا، اس کرۂ ارضی پر انسان تو انسان رہے، انبیاء بھی مصطفیٰ کے مقابل کوئی نہیں تھا۔ تھوڑا جہاں ٹن لاغی سبحان اللہ، اور ذوق لو میرے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر مہمان نواز اور جود و کرم کا حامل انبیاء میں بھی کوئی نہیں تھا۔ تو جتنے وفد آتے کریم آقا علیہ السلام ان کی میزبانی فرماتے، مہمان نوازی فرماتے، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ظاہراً نہ تو کوئی پیری کا ٹھیکہ آتا تھا، نہ مارکیٹوں کا کوئی کرایہ آتا تھا، نہ ہی کوئی اس طرح کے کوئی ذرائع آمدنی تھے کہ نبی پاک علیہ السلام آنے والے مہمانوں کی اس طرح عزت و تکریم فرماتے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایمان اسی آقا نے عطا کیا ہے، شرک سے اسی رسول نے بتایا ہے، بچایا ہے، بت پرستی سے اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، بچایا ہے، ہمارے من میں نور ایمان اسی رسول نے پیدا فرمایا ہے، کفر و الحاد سے بچا کر اللہ کا بندہ اسی رسول نے ہمیں بنایا ہے۔ جب سب کچھ اس رسول نے عطا کیا ہے تو ہم آقا کی خدمت کے اندر کوئی ہدیہ پیش کریں۔ مہاجر انصار نے میٹنگ فرمائی، شان نزول عرض کر رہا ہوں اس آیت میں، سبحان اللہ۔ حضرات مہاجر انصار نے میٹنگ فرمائی، میٹنگ کے اندر یہ طے کیا کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جائے۔ دینار و دراہم جمع کیے، ایک گٹھڑی باندھی، کریم آقا علیہ السلام کے حضور لے آئے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اور علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں آستانوں پر، آپ کو علم ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے نطق نہیں فرماتے، میرا مولا بلواتا ہے تو مصطفیٰ کرام فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام دینار و دراہم کا ڈھیر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نطق نہیں فرمایا۔ تھوڑا وقت بیتا کہ جبرائیل امین یہ آیہ مبارکہ لے کر آئے جس میں رب نے محبوب کو مخاطب فرمایا، قل محبوب آپ ان سے فرما دے دینار و دراہم کا میں تم سے سوال نہیں کرتا، کیونکہ میں نے تمہیں ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، قرآن دیا ہے، واحد لا شریف کا رحمان کا تعلق دیا ہے، تمہیں دلالت و گمراہی کفر و شرک سے بچایا ہے اور ایمان کی دولت اسلام کی دولت دی ہے۔ اسلام اور ایمان کا بدل یہ دینار و دراہم نہیں ہو سکتے، ان کا میں کوئی تم سے سوال نہیں کرتا۔ ہاں اگر دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں سے مودت، میرے بولے قرابت داروں سے مودت کرو، میرے قرابت دار۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قرابت داروں کی مودت مانگی ہے، کس پر؟ رسالت و نبوت کا جو منصب ہے، میرے آقا علیہ السلام نے جو اس کا اجر مانگا ہے وہ اجر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قرابت داروں کی مودت ہے۔ توجہ ہے آپ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قرابت داروں کی مودت ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ حضور کے قرابت دار کون ہیں؟ جن کی مودت کو دین کی قیمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منصب رسالت حضور کی تبلیغ کا اجر ڈکلیئر کیا گیا، وہ قرابت دار کون ہیں؟ ہر مفسر نے لکھا، اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے ترجمان القرآن حبر الامہ قرار دیا۔ یہ قرآن کا ترجمان بھی ہے اور میری امت کا سب سے بڑا علامہ بھی ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس جو کریم آقا علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، میرے آقا کے کزن بھی ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں، کہ میرے آقا علیہ السلام نے الحم سے والناس تک پورا قرآن کو تفسیراً خود پڑھایا۔ وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرات صحابہ کبار نے سوال کیا، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت کو رب کائنات نے
ہم پر واجب کیا ہے. خطاب میں کر رہا ہوں، نظریں آپ کی کہیں اور ہیں. یہ رب رسول کے کلام کی توہین نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا، میں پروفیشنل خطیب نہیں ہوں کہ ممبر پر بیٹھے ہو مجمع کو میں بے عزت کروں. میں عزت و تکریم کے الفاظ بولتا ہوں اس لیے کہ امام اہل سنت غزالی زمان کاظمی کریم کا غلام بھی ہوں، ان کا شاگرد بھی ہوں. آپ توجہ کریں گے تو میں بڑی قیمتی باتیں عرض کر جاؤں گا. پھر ایک بار میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ آپ کی توجہ کا میں طلبگار. صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہ. یا رسول اللہ، وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت کو رب کائنات نے ہم پر واجب کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی، فاطمہ، حسن و حسین. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم. فرمایا یہ میرے قرابت دار ہیں، ان کی مودت کو رب کائنات نے تم پر واجب کیا. تو علمی جملہ عرض کرنے چلا. علماء کرام کی خدمت میں سبق ہے، آپ سے خطاب ہے. علمی جملہ آیت کریمہ کے پہلے جملے پر غور کریں تو لفظ کل ہے. قال یقول باب کا یہ امر ہے، اصل میں اقول ہے. صیغہ امر ہے، اصل میں اقول ہے. اللہ نے محبوب کو آرڈر کیا کہ محبوب آپ فرما دیں. تو تاجدار بریلی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے، کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. تو بات اللہ کی ہے مگر رب کائنات آپ کو مجھے محبوب کی زبان سے سنوا رہا. بات کس کی ہے؟ بولے. بات اللہ کی ہے اور آپ کو مجھے محبوب کے منہ سے رب سنوا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ براہ راست بشروں کے ساتھ کلام کرے. وہ تو رسولوں سے کلام کرتا ہے، اپنا کلام رسولوں سے کرتا ہے اور بشروں کو رسولوں سے کلام کرواتا ہے. تو یا کل کہہ کے بات رب کی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو پابند کیا کہ محبوب میرا امر ہے، بات میری ہے، میرے بندوں سے آپ کہہ دیں. تو اگر آپ توجہ کریں گے تو علمی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین کی مودت کی ڈیمانڈ میرے نبی نے نہیں کی ہے، میرے آقا کی تو زبان استعمال ہوئی ہے. علی، فاطمہ، حسن و حسین کی مودت کی ڈیمانڈ میرا اللہ کر رہا ہے. توجہ ہے آپ؟ کیونکہ لفظ کل لگایا اور کل صیغہ امر ہے. حضور کو آرڈر کیا، میری بات ہے میرے بندوں سے آپ فرما دیں. حضور تو فرمانے کے لیے متعین ہوئے، مقرر ہوئے، منتخب ہوئے ہیں، مگر بات رب کی ہے جو میرے مصطفیٰ سے فرما رہے ہیں. تو پھر میں یہ جملہ کہنے میں حق میں جانب ہوں کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین یعنی میرے نبی کی اہل بیت کی مودت کی ڈیمانڈ میرے مصطفیٰ نہیں کر رہے، میرے مصطفیٰ کو سید الانبیاء بنانے والا خدا کر رہا ہے. تو میں پیار بھرا جملہ کہوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا اب علی، فاطمہ، حسن و حسین سے دل سے مودت کرنا یہ مصطفیٰ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا نہیں ہے، خدا کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہے. چلے میں دھیمے لہجے میں آ جاتا ہوں. ایک پیار بھری بات اور کمال درجے کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. توجہ چاہوں گا. وہ بات یہ ہے کہ جس کی شے ہوتی ہے قیمت کے تعین کا حق بھی اسی کو ہوتا ہے. توجہ ہے، توجہ ہے. جس کی شے ہوتی ہے قیمت کے تعین کا حق بھی اسی کو ہوتا ہے. بابا پنجابی میں کہتے ہیں مندری، اردو میں کہتے ہیں انگوٹھی، ہے نا جی. تو یہ جو انگوٹھی ہے کیونکہ اس کا مجازی مالک اس کائنات میں ہوں، حقیقی مالک تو میرا بھی میرا اللہ ہے، تو مجازی مالک اس کا میں ہوں. تو اگر میں اسے سیل کرنا چاہوں تو اس کی قیمت کا تعین میں کروں گا. جو ہمارے سونے کمپیر صاحب محبت بھری کمپیرنگ کرتے ہیں کہ ان کو حق نہیں ہے،
ان کو لائق نہیں ہے کہ چیز میری ہو قیمت کا تعین یہ کریں. جس کی چیز ہوتی ہے قیمت کے تعین کا حق بھی, قیمت کے متعین کرنے کا حق بھی, قیمت کے مقرر کرنے کا حق بھی اسی کو ہوتا ہے. تو بابا چونکہ دین رب کا تھا, پہنچایا مصطفیٰ نے ہے, تو رب نے فرمایا محبوب اس کی قیمت کا تعین نہ مہاجر کے پاس ہے نہ انصار کے پاس ہے. اس کی قیمت کا تعین میں خدا خود کروں گا. وہ دینار و دراہم نہیں ہے, علی فاطمہ حسن و حسین کا پیار ہے میرے دین کی قیمت. علی فاطمہ حسن و حسین کا پیار ہے میرے دین کی قیمت. یعنی میرے آقا کی اہل بیت کی مودت, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت, یہ اللہ کے دین کی قیمت ہے. یعنی جو اپنی دل کی دنیا حسنین کریمین کے قدموں پہ رکھتا ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دین کی قیمت چکانے والا بن جاتا ہے. قرآن کی آیت کے مطابق قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. لفظ مودت استعمال کیا قرآن نے, ودّا یودّ مودۃ الباب ہے, محبتاً استعمال نہیں کیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرآن نے نہیں کہا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہا. تو بابا محبت اور مودت مترادف المعنی ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں مودت اور محبت مترادف المعنی ہے, ہم مانا ہے. مگر قاضی ثناء اللہ پانی پتی عارف باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تھوڑی سی ونڈ کی ہے. کہتے جب الفاظ جدا ہیں تو تھوڑی سی میننگ بھی جدا ہے, تھوڑا سا ٹرانسلیشن میں بھی فرق ہے. محبت کا اور معنی ہے, مودت کا اور معنی ہے. اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو دونوں مترادف المعنی ہیں, مگر اگر محبت کی نظر سے دیکھیں تو پھر رب کائنات کو الا المحبت فی القربہ کہنا چاہیے, تو اس نے تو الا المودۃ فی القربہ فرمایا. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی ونڈ فرمائی. اگر آپ توجہ کریں گے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ موضوع مجھے صاحبزادہ والا شان امین فیضان امیر المحسنین سید حسنین علی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نے یہ موضوع دیا ہے مجھے. مجھ سے پوچھا کس موضوع پر گفتگو کریں گے, میں نے کہا سرکار یہ وہی دے دو, آپ کا پورا قرآن کے الحمدللہ دسترس حاصل ہے, پورے قرآن کے کمانڈ حاصل ہے, جیڑی ہے دے دو, آپ کو گفتگو کر لینا. تو میں عرض کر رہا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ نے تھوڑی جی ونڈ کی تھی. انہوں نے فرمایا مچھی نو پانی نال مودت ہے تے ڈڈو نو پانی نال محبت ہے. توجہ ہے, گل بڑی سونی ہے. جے تساں توجہ کیتی تے میں انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں, شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی فرماتے نے ڈڈو نو پانی نال, کیونکہ اللہ پاک نے جب اپنی دین دی قیمت متعین کی تھی انہوں محبت علی کا الا المودۃ آکھیا, الا المودۃ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے دو میں فرق بیان کیتا ہے. ویسے میں پہلے عرض کیتا ہے کہ مترادف المعنی نے مودت کا معنی محبت ہے, مگر اللہ پاک نے مودت میں محبت سے تھوڑی سی سینیارٹی رکھی ہے, تھوڑی سی سینیارٹی رکھی ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بدری میں لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں ڈڈو نو پانی نال, یاد کر لو محبت ہے, ڈڈو نو پانی نال محبت ہے, تے مچھلی نو پانی نال مودت ہے, مچھلی نو پانی نال مودت ہے. فرمایا جو محبت تے مودت کا فرق دیکھنا ہے نا کہ دونوں نو پانی کو جدا کر لو, دونوں نو پانی کو جدا کر لو. دونوں کا تعلق پانی سے ہے. اگر پانی سوکھ جائے تو ڈڈو فوت نہیں ہوتا, زندہ رہتا ہے, کیونکہ اسے محبت ہے. تو فرمایا اگر پانی ختم ہو جائے تو مچھلی 2-3 منٹ میں پانی کی جدائی میں تڑپ کر جان دے دیتی ہے. تو رب نے محبت کی ڈیمانڈ نہیں کی, علی فاطمہ حسن و حسین کی مودت کی ڈیمانڈ کی ہے. فرمایا اگر کلمہ پڑھنے کے باوجود, ماتھا زمین پر رگڑنے کے باوجود, قرآن و سنت کے بات کرنے کے باوجود اگر تیرا من حسن و حسین فاطمہ علی کے پیار سے خالی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا جیسے پانی کی جدائی میں مچھلی مر جاتی ہے, تیرا ایمان بھی حسن و حسین کی جدائی میں فوت ہو گیا ہے. جب تک مودت نہ ہو
قربان میں ایمان پنپتا نہیں ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا مودۃ فی القربا، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے قرابت داروں سے مودت کرو، اس کی ڈیمانڈ بھی میں نے کی ہے، اپنے دین کی قیمت بھی میں نے متعین کی ہے کہ حسن و حسین کا پیار میرے دین کی قیمت ہے۔ حضرت علی وقار کریمہ کا السلام کا اپنا ذاتی عمل صرف 2 حدیثیں عرض کرنے کے بعد اختتام کی طرف آتا ہوں۔ اختتام کی طرف آتا ہوں۔ خطبے میں ایک حدیث پڑھی تھی، پہلے وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ المسند الفردوس امام دہلوی نے اس حدیث پاک کو لیا ہے، باقی کتب میں بھی موجود ہے۔ حدیث بڑی کمال کی ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم، 3 چیزوں کی تربیت دو۔ ٹاٹا بائے بائے نہ سکھاؤ، انہاں دی کوٹی چ اپنے بالاں دی کوٹی چ پہلے کی پاؤ 3 چیزاں، بالاں دی کوٹی کی پاؤ 3 چیزاں، ان کی گڑتی میں 3 چیزیں ڈالو۔ بچہ جنم لے 3 چیزیں، ابھی قاری کے پاس مسجد میں نہیں بھیجنا، مفتی کے پاس مدرسے میں نہیں بھیجنا، علامہ کے پاس جامعہ میں نہیں بھیجنا، اپنے گھر بچے کو رکھ کر پہلے اس کی گڑتی میں ایدی کٹی کی 3 چیزاں پاؤ۔ کریمہ کا اسلام نے فرمایا پہلا حب نبیکم، حبو بھی آتا ہے، حبے بھی آتا ہے، حبہ بھی آتا ہے، تینوں کی ترکیب جدا جدا ہے۔ نحو کتاب تینوں ٹھیک ہے اور تینوں کی ترکیب جدا جدا ہے۔ تو میں حبے پڑھنا، حب نبیکم، فرمایا سب سے پہلے اپنے بالا کی کٹی جنا نبی دا پیار پاؤ، ان کی گڑتی میں نبی کا پیار ڈالو، اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ۔ دوسرے نمبر فرمایا وحب اہل بیت ہی، پھر نبی کی اہل بیت سے پیار کرنا سکھاؤ۔ جب نبی سے اور نبی کی اہل بیت سے پیار کرنا سیکھ جائیں، فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اب جامعہ میں بھیج کر قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بتا دی، آپ کو مجھے یہ ترتیب بتا دی۔ اگر قرآن کا نافع علم حاصل کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا دنیا اور آخرت میں اجر کا حقدار بننا ہے، قرآن کی تعلیم سے اگر دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہو کر ایمان کو پختہ کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر کا استحقاق لینا ہے، تو پہلے من میں مصطفیٰ کا پیار بساؤ، پھر اہل بیت اطہار کا پیار بساؤ۔ اب جو قرآن پڑھنے جاؤ گے، قرآن یہاں بھی نجات کا سبب ہوگا، وہاں بھی نجات کا سبب ہوگا۔ قرآن یہاں بھی ہدایت کا سبب بنے گا، آخرت میں بھی ہدایت کا سبب بنے گا۔ اہل بیت کے پیار کے بغیر نہ قرآن یہاں ہدایت دیتا ہے، نہ وہاں ہدایت دیتا ہے۔ قرآن دونوں جہانوں میں ہدایت تب دیتا ہے من میں نبی کا پیار بھی ہو، نبی کی اہل بیت کا پیار بھی ہو، کیونکہ اس پیار کی ڈیمانڈ میرے مصطفیٰ نے نہیں کی ہے کہ کہیں کوئی بے ایمان یہ نہ کہہ دے کہ دین دے کر دین کی قیمت اپنے قرابت داروں کی مودت رسول نے خود مانگی ہے، اقربا پروری کی ہے۔ رب نے فرمایا دین میرا ہے، اس کی قیمت کی ڈیمانڈ بھی تیرے غلاموں سے میں خود کرتا ہوں۔ تو اہل بیت کے کار سے مودت کرنا یہ رب کائنات کی ڈیمانڈ ہے۔ کس کی؟ اب نبی پاک نے سمجھا دیا آپ کو مجھے، اگر قرآن سے نفع بخش علم لینا ہے جو دنیا اور آخرت میں ہدایت کا سبب بنے، نجات کا سبب بنے، بخشش کا سبب بنے، اللہ کی معرفت کا سبب بنے، اللہ رب العزت کی قربت کا سبب بنے، جنت جانے کا سبب بنے، جہنم سے بچنے کا سبب بنے، شیطان کے حملوں اور فکروں سے بچنے کا سبب بنے، ہدایت والی راہ پر گامزن ہونے کا سبب بنے، تو پھر قرآن بعد میں پڑھنا ہے، پہلے اپنی اولاد کو یا نبی کا پیار سکھاؤ یا نبی کی اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود بھی عمل فرمایا، صحابہ کرام نے بھی عمل کیا۔ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی وقار حضرت بریدہ راوی ہیں، فرماتے ہیں
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، جمعہ کا دن ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سید الانبیاء خود خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ اذ جال حسن والحسین علیہما قمیصان احمران ینشیان و یاسران، فرما اسی دوران کریمہ کا منبر پر جلوہ فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ حضرات حسنین کریمین دولت قدہ بطول سے مسجد نبوی شریف کے صحن میں جلوہ گر ہوئے۔ طفولیت کا زمانہ تھا، ابھی صبیت کے زمانے میں قدم نہیں رکھا تھا، طفولیت کا زمانہ تھا، لڑکپن تھا، لڑکپن کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، گر پڑے، جیسے گرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، یہ جمیل سعیدی خطبہ نہیں دے رہے تھے، جمیل سعیدی کے شیخ غزالی زمان خطبہ نہیں دے رہے تھے، پاک و ہند میں عقیدہ حق کی پاسبانی کرنے والے احمد رضا خطبہ نہیں دے رہے تھے، ساری کائنات میں غوثیت کا فیضان پھیلانے والے غوث الثقلین کا خطبہ نہیں تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولایت کے خلیفہ بلا فصل مرتضیٰ کا خطبہ نہیں تھا، بابا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے رسولوں کے پیشوا مصطفیٰ کا خطبہ تھا۔ حسنین کریمین کو لڑکپن کی وجہ سے جب میرے آقا علیہ السلام نے گرتے ہوئے دیکھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خطبہ ڈسکنیکٹ فرمایا، خطبے کو منقطع کیا، فنادى رسول صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، میرے آقا منبر سے اترے، صحابہ کی صفوں کو چیرا، پیچھے پہنچے، حضرات حسنین کریمین کو فحملہما، میرے آقا نے دونوں کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر سامنے بٹھایا۔ اب امام ابن حجر مکی سے لے کر نیچے تک آ جائیں، ملا علی قاری تک، تو سب نے لکھا نبی پاک نے یمن فرما کر امت کو کیا سبق دیا، فرمایا منبر پر بیٹھنے والوں پہلے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھو، ان کی مودت ہے، بڑی توجہ بڑی توجہ، ان کی مودت ہے تو پھر منبر پہ بیٹھنے کے لائق ہو، قرآن حدیث کا پھر خطبہ قوم کو دینے کے لائق ہو۔ اگر ان دونوں کا پیار نہیں ہے، ان کے ماں باپ کا اگر پیار نہیں ہے تو پھر نہ تم خطبہ دے سکتے ہو نہ منبر پر بیٹھ سکتے ہو۔ منبر پر بیٹھنے کا حق بھی اسی کو ہے کلمے کے بعد۔ جو علی فاطمہ حسن و حسین کا سچا نوکر اور غلام، علی فاطمہ حسن و حسین ان کا سچا غلام تھا، کیونکہ ان کی غلامی اور ان سے پیار کی ڈیمانڈ میرے آقا علیہ السلام نے نہیں، خود رب نے کی۔ ان سے محبت کرنا ڈیمانڈ کس کی ہے؟ مطالبہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کا سوال ہے، اللہ کا مطالبہ ہے۔ علی فاطمہ حسن و حسین سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ حضرت علی وقار کمال کے جملے اشعار کی صورت میں، اور یہ شعر ہے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ۔ ایک باری ذوق نہ لاکھو، پہلی باری ڈیمانڈ کرنے لگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر اگلی بات آج کرتا ہوں، صحابہ کرام نے اس حکم پر عمل کیسے کیا۔ امام شافعی فرماتے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، امام شافعی کہہ رہے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ، یہ اسی گلشن کے پھول ہیں۔ میں نہ پیار بھرا جملہ آکھے رہا تو انہیں کو تڑپ جانا چاہیے سے، یہ گلشن زہرا کے پھول ہیں۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول، رب کائنات نے تمہاری محبت کو قرآن میں ہم پر فرض کیا۔ اے اہل بیت رسول، اللہ نے قرآن میں آپ کی محبت کو ہم پر بولے ہم پر فرض کیا ہے۔ اگلے شعر میں کیا کرتے ہیں؟ کمال کر دیا۔ اگلے شعر میں کیا کرتے ہیں یکفیکم بعظیم القدر انکم، یکفیکم بعظیم القدر انکم فلم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ
فرماتے کیا تمہاری قدر و منزلت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ جب تک تم پر اہل بیت رسول درود نہ پڑھا جائے نماز ہی نہیں ہوتی؟ اہل بیت رسول جب تک تم پر درود نہ پڑھا جائے تو بولے نماز ہی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر بخاری میں، امام بخاری نے کتاب المناقب میں سند صحیح کے ساتھ حدیث پیش کی ہے، خلیفہ بلا فصل، جانشین رسول، اصدق الصادقین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، نقش بندیوں کے پیشوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے مجھے اس اللہ کی عزت کی قسم جس کی قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے قرابت داروں سے بڑھ کر رسول اللہ کے قرابت داروں سے پیار کرتا ہوں۔ میں اپنے قرابت داروں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے، نبی پاک علیہ السلام کے قرابت داروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے اور دین کی قیمت ہے۔ ان کے پیار کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ اسلام مکمل ہوتا ہے، نہ نماز مکمل ہوتی ہے۔ ان کی محبت کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ اسلام مکمل ہوتا ہے، نہ ہی نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ڈیمانڈ کی ہے، رب کائنات آپ کو مجھے اس ڈیمانڈ پر پورا اترتے ہوئے مولا کائنات، سیدہ کائنات اور حضرات حسنین کریمین کا اللہ آپ کو مجھے سچا پیار نصیب فرمائے۔ بہت سارے خطباء اور بلکہ شہنشاہ خطابت، خطیب الاسد، خطیب عرب و عجم، خطیب یورپ، حضرت علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی تشریف فرما ہیں۔ اصلی خطاب تو ان کا ہوگا، میں نے چند گزارشات صاحبزادہ والا شان کے حکم کے مطابق ان کے دیے ہوئے موضوع پر عرض کر دی ہیں۔ رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنائے۔ میں نے صرف آیت کی تفسیر پیش کی ہے، ساتھ کوئی واقعات پیش نہیں کیے، ٹائم کو مروج و خاطر رکھتے ہوئے، تاکہ اور جو علماء کرام تشریف فرما ہیں اس آستانے پر ان کو بھی حصول فیض کے لیے موقع ملتا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہن میں نات دے واسطے ملک میں سب شیولہ کیا دینے عارف حسین نقشبندی صاحب صرف دو شیران دے واسطے شیولہ کیا دینے محبت نال نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، انج ندرہ پیار نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ لب یار بنایا سونا سارے زمانے کو، رب یار بنایا سونا سارے زمانے کو، رب یار بنایا سونا سارے زمانے کو، سونا سارے زمانے کو، سارا حسن لٹا چھڑیا حسنین جنانے کو، سارا حسن لٹا چھڑیا حسنین جنانے کو، محتاجی مکجا سے ویسے کبھی کوئی، ویسے نہ کبھی کوئی، ایک بار تو مانگتے سے حسنین جنانے کو، ایک بار تو مانگتے سے حسنین جنانے کو، جینا دے مرنا سے ہے دریا پتیرا
ورنہ حیدر میرا پتیرا تو حیدر میرا پتیرا تو بل فکر سخاوت دا وہ زہرا دے گرانے تو بل فکر سخاوت دا زہرا دے گرانے تو تمہیں یاد کیا سلمان تے ہور تو پچھ کنائے کرنے امیر ہوگا کنائے کرنے امیر ہوگا اوقات تو ود ملدا او سیدان گرانے تو اوقات تو ود ملدا او سیدان گرانے تو کس قدر شان میری شان علی والے ہیں کس قدر شان میری شان علی والے ہیں در اصل دین کی پہچان علی والے ہیں در اصل دین کی پہچان اس قدر شان میں دی شان علی والے ہیں قاتلوں کو بھی پلا دیتے ہیں شربت دیکھو قاتلوں کو بھی پلا دیتے ہیں شربت دیکھو دشمنوں پہ بھی مہربان علی والے دشمنوں پہ بھی مہربان علی والے در اصل دین کی پہچان علی والے ہیں گردنیں دے کے قریبی ہے رضا مولا کی گردنیں دے کے قریبی ہے رضا مولا کی ہوگے دین پہ قربان علی والے ہیں ہوگے دین پہ قربان علی والے ہیں در اصل دین کی پہچان علی والے ہیں لوگ نیلا پہ تلاوت کا تسلسل دیکھو لوگ نیلا ہوگے دین پہ قربان علی والے ہیں در اصل دین کی پہچان علی والے ماشاءاللہ بڑی محبت نال حضرت علی اور مرتضی شریف دا رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کر رہے ہیں جناب محمد عارف نقشبندی صاحب تو ان بلا تخیر میں خطاب دے واسطے مرتبہ صاحب ساڑھے بڑے پیارے خطیب شیر اہل سنت خطیب اہل سنت پاسبان مسل کے رضا حضرت علامہ مولانا محمد غلام مصطفیٰ چشتی صاحب کی شبلہ کے آندے نے اور محبت پر اختاب دینا ساڑھے دلان مصطفیف ماندے نے اونا دی آمد میرے ذرا محبت دے اظہار کرو نعرہ تکبیر جس طرح دو اختاب کرتے ہیں اس طرح ذرا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی آستان آلیہ شک پر شریف آستان آلیہ شک پر شریف آستان آلیہ حضرت کہنے والا شریف آستان آلیہ کلمن کے شریف آستان آلیہ کلمن کے شریف پیر سید سنان علی شاہ صاحب کر دے دی
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا تن میرا یارو چشمہ بیٹھو تشریف شاہ جی آئیں گے انشاءاللہ تم دساں گے بیٹھو سونا مرشد میرا نارجا اتنا بٹھیا یارو صبر نہ آوے تے میں اور کتے والا مرشد دادی انا مدار مرشد دادی یار ہے باہو سانو لکھ کروڑا
سبحان اللہ آجے ستے نے کری اٹھا دیو آکھو نا سبحان اللہ سائیاں دے عرس بھی آئے ہو تے ایمیں محروم رہ جان سائیاں دے شہزادگان تشریف فرمانے اسی عالم بن کے نہیں آندے خطیب بن کے نہیں آندے بابا تھے مفتی بن کے نہیں آندے اسی تے اس کرانے دے نظر بن کے آندے افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین صاحب مزہ ہے یار چیا سبحان اللہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں نازے عروسا کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے یہ کسے نصیب ہوتا ہے خود روچی سبحان اللہ نہیں گد کیا تو سبحان اللہ افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی اب صدیاں حسین کی زمان کا میرے کملی والے آقا علیہ السلام دے دروازے تھے ایک صحابی حضرت زید آئے توجہ فرمانا رات دا ٹائم ہے مسئلہ پوچھنا سی دروازہ کھٹکھٹایا کملی والے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے مسئلہ پوچھیا جان لگے توجہ فرمانا جان لگے آپ نے چادر اوڑی سی عرض کی سونیا اے چادر مبارک اوڑی نے تھلے کوئی چیز ہلدی نظر آتی ہے سمجھ نہیں آتی سونیا چادر دے تھلے دیئے مدینے دے تاجدار کملی والے آقا نے چادر مبارک اتاری سچے موٹے نال حسن لگے نے کٹے موٹے نال گج کے کونو سبحان اللہ سچے موٹے نال حسن پاک کٹے موٹے نال ارے حسین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سنیوں کا شہر سنیوں کا شہر بدلو سنیوں کا شہر کٹے والا سنیوں کا شہر دلیا آواز بڑی تھوڑی ہے سنیوں کا شہر 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 سچدی خوشدی تمامی احباب محبت دینا تشریف رکھو بحمداللہ تعالی حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت حضور حجت الاسلام شیر اہل سنت للکار اسلام حضور پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی نقشبندی مجددی قادری حافظہ اللہ تعالی آپ مرکزی امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان بحمداللہ تعالی تسی اور میں آپ کی زیارت کو مستفید ہو رہے نعرہ رسالت قد چھوٹا ہے آواز تھوڑی ہے علم بھی نہیں دا کچھ بھی نہیں دا نوکر ہے اس کرانے دا سائیں دی مہربانی کہ قبول فرما لے
2003 تو لے کے 19 سال ہو گئے نے سائیاں نے نظر پائی انہی دا قبول فرمایا اجے سینے نہ لہر ہے اور میں تے عرض کرنا چاہنا ایڈا لاجی پال کرانا ہے جی ایک واری باں پھڑ لین پھر نہیں چھڑ دے جے جنت وچ نال لے کے جاندے نے میں عرض کر رہا بس دو جملے عرض کر کے میں اجازت چاہواں گا میری مجال اتنی میرے واسطے سعادت مندی ہے کہ آپ کی موجودگی چ دو جملے پڑھنے نصیب ہو گئے ہیں رکھو سبحان اللہ مدینے دے تاجدار نے سجے موڈے نال حسن لگایا کھبے موڈے نال حسین لگایا کملی والے سمجھ نہیں آئی فرماؤ لوگوں سمجھ لو میں یہ دسنا چاہنا کہ میری اولاد مینوں کتنی پیاری جی آنکھوں نا سبحان اللہ یہ بھی تو میرے کریم آقا کی اولاد ہے لج پال نے دسیا لوگوں میری اولاد مینوں کتنی پیاری ہے مدینہ منورہ دیا گلیاں پہ آپ نے کدیاں پہ اٹھا کے دسا مدینے والے ہو اے دیکھو اے میرا حسن ہے اے میرا حسین ہے مینوں حسن کتنا پیارا ہے حسین کتنا پیارا ہے اور دسیا میرے صحابہ دیکھو میری اولاد مینوں کتنی پیاری ہے میری اولاد مینوں کتنی پیاری ہے میرے کریم آقا دی اولاد ہے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا بڑا قیمتی اور میں سعادت مندی حاصل کر رہا لوگ تے سمجھتے ہیں کہ پیر دی بارگاہ چادر ہو گئے ہو پھر جنت ملتی ہے میں کیا کملے ہو گئے ہو اور پیر والے اپنا منہ کر لو رب کعبہ دی قسم اللہ سارے اونچی آنکھوں سبحان اللہ اور پیر والے اپنا منہ کر لو اللہ گناہ معاف کرے جنت بھی دے دے کس چیز کے سرانال میں کیا کملی ہو بنی اسرائیل کا بندہ 100 قتل کرے کہ ولیاں والے منہ کرے اور او بخشیا جاوے کہ کسی پیران دے درد لیا ہوتی بس بھی کسی کی آنکھوں نے سبحان بنی اسرائیل کا بندہ 100 قتل کرے کہ ولیاں والے منہ کرے نہ انہوں جانے نہ پہچانے کہ یہ او دی بخشش ہو سکتی ہے کہ جڑے ولیاں دے قدم چمودے نے انہاں دی بخشش کی نہیں ہوئی رکھونا سبحان اللہ ساڑھے تو میں تیرے کروں گا اللہ ذرا کوئی قادم چشتی کا سیر سنانا چاہنا عقیدت ہوئے تو انج دی ہوئے محبت ہوئے تو انج دی ہوئے آپ فرما دن کے ایک واری گے اے پیر بلاوے تے سر پار بڑھائیے سر منگیتا سر دے دے تے کبھی دیر نہ لائیے
دوستو ایک اور بات کرنا گورنمنٹ فیکٹری تے ویکھی ہوگی تساں بولو نا تے لاہور دی گورنمنٹ فیکٹری تے گھمن کے دی ایتھوں دی گورنمنٹ میں مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا جیڑا مال اوتھے او مال بولو تسی جیڑا مال او فیکٹری کو اوتھے ملے گا وہی ایتھے ملے گا گورنمنٹ فیکٹری دا مال جو مٹھائی اوتھے او مٹھائی ایتھے جو مال اوتھے او مال ایتھے میں عرض کرنا چاہنا کہ ایک گورنمنٹ فیکٹری ہوئے دنیا دے کسے کونے تے ہوئے اور او مال جڑا لاہور وچ ملے دوجے شہر وچ وہی اوتھوں ملے گا یار اے سلسلہ نقشبندیہ وچ آستانہ یار جڑا مال او سڑک پر شریف وچ ملے گا او مال کمر کون سبحان اللہ مجاہد رکھو سبحان اللہ اور جڑا مال پیالے والی سرکار کو ملے گا اور او مال تو ملے گا اور جڑا مال مدینے والے آقا کو ملے گا او مال ملے گا او مال بھی ملے گا دوستو جے منہ کرے او بندہ ولیاں والے او دی بخشش ہو جائے اسی تے انہاں دے آن تے آستانے تے جھاڑو یار ساڈی کیویں نہ بخشش ہوے اور ساڈا تے عقیدہ کہ دیس مائی دا ہے خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے اور تقوی رکھے محبوبہ والا تے چل دوارا عقیدت ہوئے تے انہی ہوئے پیار ہوئے تے انہا ہوئے پیرہ نال عقیدت اور محبت اور الحمدللہ ساڑھے پیر خانے کو جیلہ لے پیر خانے نہیں دے الحمدللہ ساڑھے آستانے او آستانے نے جتھے نبی کریم دی محبت ملتی ہے اہل بیت دا پیار مل گئے اور میں اور ایک جملہ عرض کرنا چاہنا اہل بیت دی شان کیے میرے امام علی مقام امام حسین پاک دا رتبہ کیے شان کیے قرآن پاک نو سامنے رکھ دیا جملہ عرض کرنا چاہنا غلطی ہوئے گی تو حضور اصلاح فرمان گے اگر جملہ اچھا ہوئے گا تو دعا فرمان گے میں عرض کرنا چاہنا میرے امام علی مقام کا رتبہ کیے امام علی مقام نبی نہیں امام علی مقام رسول نہیں نواسہ رسول نے پرشان کیے عظمت کیے ادھر ابراہیم علیہ السلام ہے ادھر اسماعیل علیہ السلام ہے ابراہیم بھی نبی ہے اسماعیل بھی نبی نے دونوں باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی ایک بیٹا دینا ہے اسماعیل قرآن شاہد ہے 23واں سپارہ پڑھو اللہ فرماتا ہے ایک پتر دینا سی قرآن فرماتا ہے وَتَلَّهُ لَهُ انجلی ٹالیا اکھاں تے پٹی بن لی میں کہ بابا جی پٹی کیوں مر رہے ہو فرمایا امتحان دینا ہے پتر دی محبت سامنے ہے کتے ناکام نہ ہو جائیے میں عرض کرنا چاہنا وہ بھی نبی ہے نبی دی تعلیم نبی دا کم امت واسطے تعلیم ہے وہ بھی نبی ہے ایک پتر دینا ہے اکھاں تے پٹی بننی ہے ایک نبی یعقوب علیہ السلام ایک نبی یوسف علیہ السلام باپ کو جدا ہویا قرآن فرماتا ہے باب جدت ای ماؤ اکائی صفات یادی وہ بھی نبی ہے ابراہیم بھی نبی ہے اسماعیل علیہ السلام نبی نے بڑی عظمت والے نبی شان والے نبی ایک پتر دے رہے اکا کے پٹی بنی میں کیا باؤ سے ایک نہیں سیاہ مہینے آدھا علی اصغر دیتا 18 سال آدھا علی اکبر دیتا 5 بھائی دیتا ثابت کرو میرے حسین یہ کھاتے میرے
حسین دا رتبہ کوئی نہیں جانتا حسین دی شان کیے رتبہ کیے اور میں پھر کہوں گا تتی سیخ دے اتے یارو مکھن پکانا دادا اوکھا کمے بچڑے دے کے او یار منانا سخی حسین دا دوستو گل نہ سمجھا ہے تو بخری گل ایک مولوی صاحب کہنے لگے بس آخری جملہ سلسلہ نقشبندیہ دے امام شہنشاہ دی بارگاہ جملہ عرض کرنا چاہنا شاید میری بخشش دا وسیلہ بن جائے مولوی دی کہنے لگے اس اپنے ڈنگ ماریا تے درد ہوئی اکھاں چانسو نکلے تے رون لگ پے اور میں کہا کملیا زبان میں لگام دے کے گال کر نہیں اچھی آنکھوں سبحان اللہ کہندے درد ہوئی اکھاں چانسو تے رون لگ پے اور میں کہا حوصلہ کر پھر کی ہے ایک جملہ بڑا قیمتی ہے میں کیا اے کائنات دے والی مختار نبیان دے نبی رسولان دے رسول نے توجہ فرمانا انہاں دی تے شان بڑی اچھی ہے ادھر مصر دے بازارے چاہو ایک جھلک ویکھی یوسف علیہ السلام دی تے قرآن بولیا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ انہاں عورتاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے درد نہیں ہوئی جملہ بس بولنے لگیا ہاتھ کٹ لے درد نہیں ہوئی ہاتھ کٹے گئے خون بہ گیا درد نہیں ہوئی وہ میں کیا کملیا وہ جڑا ایک جھلک دیکھے انہوں درد نہ ہوئے خون بہ جائے درد نہ ہوئے تکلیف نہ ہوئے وہ جنگے دن راتا اپنی گودی بٹھا کے حسن مصطفیٰ کو تکیا ہے وہ کملیا انہوں کنے درد سکتی ہے وہ کہنا سمجھ آئے کہ کسے سیانے پر جا کے سمجھ لیا کرے گا اور میں عرضے کرا گا ساریاں عبادتاں میں یقین جانو بڑے ڈاکٹر تقریریں کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں 2 منٹ ہو رہے جلیبی وانڈنے والی اللہ چلائی رکھو سبحان اللہ منت کرنا اچھی آنکھو سبحان اللہ سنیو جاگو کدو جاگو گے ہاتھ بان کے کہنا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا بابری جگہ دے بڑے ہو گئے نعرہ تکبیر خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ایسا سنے جب شیر بولدا سی تے پتہ چلتا سی کہ سنیاں دا شیر بول رہا ہے وہ تو نعرہ لگتا ہوں سی سنیوں کا شہنشاہ زبان اپنی نہیں اچھی آنکھوں ذرا سنیوں کا شہنشاہ شیر دی للکار سی خدا دی قسم کھڑیاں دے علاقے جلے قصور آنا تو لوگ ڈرامے پر بر کے آنا کہ سنیاں دے شیر پھر آپ نے جو لنگر برتایا وہ اسی جانیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دا سایہ ساڑھے سرہ تے دیر قیام و قیام فرمائے سنیت دا بہت بڑا منار نے ساڑھے واسے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے تندرستیاں سلامتیاں عطا فرمائے اور ایک فیض ہمیشہ جاری و ساری فرمائے اور آخر میں ایک اور بات ایک شعر اور سنانا چاہنا یار انہاں دی بارگاہ دی کوئی ایسا جملہ نہ بول دینا سبحان اللہ کوئی ایسی گل ہے اور میاں سردار احمد سردار صاحب نے فرمایا کوئی بول اولڈا کوئی بول اولڈا نہ بول بیٹھی بے قسم نلال بڑے بولیا ابے سر کھائے بلبل
قسم دی رضا بچے او پاگ جاگ پندے شرما والیاں جھوٹے ڈولیاں سنیو جے سمجھ نہ آگے تو کسی کو سمجھ لیا کرو یہ ساڑھے واسطے بہت بڑے سرمائے نے اور انہاں دے نال اسی الحمدللہ سینہ تان کے چلنے ہیں کہ ساڑھے پیچھے عبداللہ صحیح ہے ساڑھے پیچھے اور واقف ہے اس رات سے کتنے واقف ہیں اس رات سے زمانے والے کتنے آلہ ہیں محمد کے گھرانے والے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب عادات تیرے یا حسین تیرے نام کو مٹانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سجدی مرشدی حضرت خطاب کے دوران پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ پیر سید رضا حیدر شاہ صاحب بخاری آستانہ علیہ سیدہ پاک چون آپ تشریف لے کے آئے اہلا و سہلا مرحبا تو حضرات انتظار دیا گھڑیاں ختم کافی دیر تو بیلیاں دے دلان دے اندر اے بات سی کہ حضور حجت الاسلام دا خطاب کے دو شکو دیا ہن میں دعوت خطاب دینا شیر اسلام للکار اہل سنت مناظر اسلام حضور حجت الاسلام فاتح رافضیت و خارجیت حضرت علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی نقشبندی مجددی حافظہ اللہ تعالی آپ کی بارگاہ عالیہ کے گزارش کرنا کہ آپ اپنے مواد حسنہ تو سانو مستفید فرمان آپ کی آمد تو قبل محبت دنال ذوق دنال شوق دنال آپ کی شایان شان نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر یقین جانو میں اپنی اکھان جس میدان کے اندر حضرت قبلہ حضور حجت الاسلام کا نام کا جندہ وابی دیوبندی اور شیعہ اٹھو دم دبا کے نکل جاتے نعرہ رسالت نعرہ رسالت جڑے اہل بیت پاک کے دشمن نے وہ آپ کا نام سن کے پتری گلی کر نکل جائے نعرہ حیدری نعرہ حیدری سنیوں کا شہد شاہ میری ذوق والی آواز میں سنیوں کا شہد شاہ سنیوں کا شہد شاہ سنیوں کا شہد سنیوں کا شہد شاہ 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 سنیوں نے شیر پالا عرفان شاہ بکھی والا سنیوں نے شیر پالا
سنیوں نے شیر پایا سجدی مرشدی